السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانائے غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقے طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، درود بھیجے، اس انداز میں بھیجے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جان و دل، ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و قرات سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رضا، اور تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ جان دل ہوش قرات چلے گیا تو سامنے ماٹی کے پتلے ہی ہم بیٹھے ہیں، اور ہمارا دل، ہماری دھڑکنیں، ہماری جان، ہمارے ہوش سارے کے سارے مدینے والے آقا کی سنہری جاریوں پہ تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے، اور نہایت ادب کے ساتھ جو درود میں پڑھوں آپ بھی دہرا دے۔ انشاءاللہ ہم سب کی حاضری، ہم سب کے دل مدینے والے آقا کی سنہری جالیوں پہ تڑپ تڑپ کے درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے اس انداز میں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اور میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھی، میرا قرار آپ سے ہے۔ بولیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بے شک
وہی تو بہار ہے، وہی تو دل ہے، چین ہے، سکون ہے، وہی عین ایمان ہے، وہی محبت دنیا میں بھی کام ہے اور آخرت میں بھی کام کی ہے۔ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ عشق و محبت میں جھوم کے پھر درود کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے نا، آقا کا سہارا تو سب کو چاہیے، اور جس کو وہ سہارا مل جاتا ہے دنیا میں پھر کسی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اور تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ آقا کہ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی حاضری، ہم سب کی حاضری، ہم سب کی حاضری بار 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 مدینے والے آقا کے در کی حاضری ہو جائے۔ اتنی محبت کے ساتھ پھر درود کا تحفہ پیش کر دیجئے، پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام پیاری بہنوں، بچیوں، ماؤں کو عید میلاد النبی کا یہ جلسہ بہت بہت مبارک۔ کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور منائے کیوں نہیں ہمارے آقا جو آئے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا پیارا بہاروں والا مہینہ، جس مہینے میں صبح بہارا ہے، وہ 12 ربیع النور کا یہ مہینہ تشریف لایا ہے، اور ہمارے لیے اس مہینے سے افضل ہماری نظر میں تو کوئی بھی مہینہ نہیں، کیونکہ یہ مہینہ نہ ہوتا تو نہ رمضان ہوتے، نہ ذی الحج ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ رمضان ہوتے۔ آقا نہ آتے تو ہم کہاں ہوتے، آقا نہ ہوتے تو ہم کہیں نہ کہیں ہم بھی کئی گھنٹے بجاتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ آئے، بہار آئی کہ کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کون آیا سویرے سویرے، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور بے کسی، آ گئی دیکھو سرکار میرے، اور جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اور جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب صدا مسکراتے رہیں گے، اور عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے۔ اللہ کرے سب کے دل مدینہ بن جائے، سب کے دل میں آقا بس جائے، اور ہم کیا کہیں، کیا گنگنا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ، دور ہوگی مصیبت کبھی نہ کبھی، ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عشق مصطفیٰ جو جس کو مل جائے نا، کہ میں سو جاؤں
یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس مصطفیٰ کی محبت کو پہن لو، اوڑھ لو، بچھا لو اور 2400 گھنٹے ہما وقت انہی کی محبت میں کھوئے رہو. پھر دیکھو نہ کوئی کھانے کا غم ہوتا ہے، نہ پینے کا غم ہوتا ہے، نہ کوئی سونے کا غم ہوتا ہے، نہ کوئی کرونا کا غم ہوتا ہے. ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری بلائیں نام مصطفیٰ آ جائے تو دور بھاگ جاتی. تو عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے کہ سنو اے چاند تارو، سنو اے چاند تارو، ماہ پارو جھومتی رہنا، نبی کا جشن آیا، ماہ پارو جھومتی رہنا. چاند تارے بھی جھومتے ہیں. اور کب سے جھوم رہے ہیں؟ کب سے جھوم رہے؟ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اسٹیج پہلے سجتا ہے کہ مہمان خصوصی کے آنے کے بعد سجتا ہے؟ مہمان خصوصی آ کے تو نہیں سجاتا نا کہ وہ جھاڑو مار رہا ہے، وہ بچھا رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے، وہ سب کو دعوت دے رہا ہے، وہ تو نہیں کرتا نا. اس کا کام تو آنا ہے. اس کے آنے کے پہلے ساری تیاریاں، ارینجمنٹ کون کرتا ہے؟ جو پروگرام کراتا ہے. اور یہ دنیا ایک پروگرام ہے، یہ دنیا ایک سیلیبریشن ہے، یہ دنیا ایک میلاد کا سیلیبریشن ہے. اس میں آپ امیجنیشن کریں، تصور کریں کہ ایسا پیارا اللہ تعالیٰ نے اس میلاد کے سیلیبریشن کو، اس کے انتظام کیا ہے. اور انتظام کیسا کیا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، ہمیں اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا باعث نہ ہوتا نا تو نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ آپ، نہ ہم. اللہ کسی کو نہیں بناتا. اللہ کو اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، مہمان خصوصی کو بھیجنا تھا. اور مہمان خصوصی کے لیے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو سجایا. منافقین بڑے جلتے، ان کے پیٹ میں جیسے 12 ربیع النور کا مہینہ آتا ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو جاتا. 12 تاریخ آنے کے پہلے ان کے چہرے پہ 12 بجنے لگ جاتے. 12 ربیع النور آتا ہے نا، ہم سب کے چہرے کھل جاتے ہیں اور ان کے چہرے پہ لعنت برس جاتی. تو ان کو ذرا بتا دو یہ میلاد ہم جیسے کیا، ہم تو غریب بے بس. اے اللہ تو غنی، ہم فقیر، تو بادشاہ، ہم تو فقیر ہیں، بالکل ایسے ہیں، ایک لقمہ خود کھانے کے قابل نہیں ہے. وہ تو ان کے ٹکڑوں پر کام چلتا ہے، ورنہ ہماری اوقات بساط نہیں ہے ایک لقمہ کھا لے. اللہ رب العزت ہم کو اتنا دیا جو دیا ہے نا، اس میں بھی ہم چھوٹے چھوٹے اپنے گھروں کو سجا لیتے، اپنی گھروں کے سامنے لائٹنگ کر لیتے، اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیتے. جتنی ہماری بساط اس میں ان کو تکلیف ہو جاتی، خرچہ کر دیا. کیا پاگل ہو، اتنے میں تو کسی غریب لڑکی کی شادی ہوتی تو کیا سنی شادی نہیں کراتے؟ کیا اجتماعی شادی سب سے زیادہ سنی کراتے نہیں کراتے؟ بولو کراتے نا. تو شادی کرنا، بچے پیدا کرنا اور کھانا اور پینا اور سو جانا اور احسان نہیں ماننا اللہ کا. اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ احسان عظیم کیا، اپنا محبوب دے کر تمہیں ہاتھ دیا. نعمت ہے نا اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. نعمت کیا کیا دی اللہ نے؟ اللہ نے نعمت دی، ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے قابل، ہم کعبۃ اللہ کا دیدار کریں، گنبد خضرا کا دیدار کریں، اپنے والدین کا دیدار کریں، اور ہر دن جب والدین کو محبت سے دیکھے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے. آنکھیں نعمت ہے نا، قرآن کی تلاوت اس سے کرتے نا. اللہ نے کان دیے، نعمت سنتے، اذان کی آواز آتی ہے، نعت خوانی سنے آتی ہے، نعمت. اللہ نے ہمیں اعلیٰ دماغ دیا، نعمت. اللہ نے ہاتھ دیے، نعمت. اللہ نے پیر دیے، نعمت. اس قدر نعمت ہے کہ ایک نس ہم انسان اپنے آپ سے بنا نہیں سکتا. کتنا بھی میڈیکل سائنس بڑا ہائی اس پہ پہنچ گیا ہو، لیکن وہ ہارٹ میں بھی اگر نس ڈالتا ہے نا تو یہاں پہ ایکسٹرا نس اللہ پاک نے دی ہے، یہاں سے نکال کے یہاں لگاتے ہیں.
کر رہے کیا خود؟ بس کام کر رہے ہیں. بنا سکتے؟ ایک نس نہیں بنا سکتے. بنا کے اللہ نے رکھا ہے، معلوم ہے آگے میڈیکل سائنس ایسا کرے گا اور اس کو نسوں کی ضرورت پڑے گی تو ایکسٹرا نسیں بھی بنا کے دیتی ہے اللہ. یہ بڑا کریم رب ہے میرا، اور اس کریم رب نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی. لیکن سارے قرآن کو آپ جا کے پڑھیے گا اور سنیے گا اور ترجمہ پڑھیے گا، دیکھیے گا اللہ نے کہیں 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 یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی احسان کیا، میں نے تجھے کان دی احسان کیا، زبان جس سے 24 گھنٹے ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، احسان کیا. لیکن جب باری آئی نا اپنے محبوب کی تو فرماتا ہے میرا رب ہم نے تمہیں اپنا محبوب دیا، احسان عظیم کیا. سب سے بڑا احسان وہ کیوں؟ یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ سب اگر محبوب نہ آتا نا جہنم میں جلتی. ہم جہنم کے کندے بن جاتے نا. ہم تو ایک میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ. لوگ کہتے سرکار نے شق القمر کیا، قمر کو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، گیا وہ سورج واپس آیا. میرے آقا تو سراپا معجزہ بن کر آئے. لیکن میری نظر میں میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. جہنم کے کنارے تھے، کفر و شرک کی تاریکیوں کے اندر گم تھے. وہ محبوب آیا اور ہمیں وہاں سے اچک لیا اور جہنم کے کنارے سے اٹھا کے ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال دیا. یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور آقا نہ آتے تو جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی نا یہ ساری کی ساری جہنم میں جلتی. تو سب سے بڑی نعمت سمجھ میں آئی، سب سے بڑا احسان اللہ کا سمجھ میں آیا. اور ہم کون ہیں؟ ہم احسان فراموش نہیں. مذہب اہل سنت والے احسان فراموش نہیں ہے. دنیا میں کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے نا، کوئی کسی کو وقت پڑتا ہے، کوئی کسی سے ادھار لیتا ہے، کسی سے 5000 کس نے ادھار لے لیا، 10,000 ادھار لے لیا. کوئی کسی کے کام پڑ گیا، اس نے بولا میں 1 مہینے میں واپس کروں گا، پھر اس نے واپس نہیں کیا، نہیں بنا، اس سے نہیں ہوا. لیکن کبھی دور وہ نظر آ گیا کسی فنکشن میں تو پتہ لگا اس نے سلام بھی نہیں کیا، ادھر مکر گیا. تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ چھیپ ہے، میں تو مانگ بھی نہیں رہی تھی نا اس سے. ہو سکتا ہے جب اس کی مجبوری ہے، جب اس کو ہوں گا تو دے گا، لیکن کم سے کم روبرو بات تو کرتا نا، مسکرا تو لیتا، مسکراتی تو نا دیکھ کے. لیکن یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ادھر منہ کر لے رہی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بولو زور سے کیا بولتے ہیں؟ تو جس اللہ نے جو پیارا محبوب دے کے ہم پہ احسان کیا کہ ہمارے اس جسم کو جہنم میں جلنے سے بچا دیا، اور جس نے ہمیں رب سے ملایا کہ آپ ہی سے رب ملا، آپ ہی سے سب ملا، دی ملا دنیا ملی آپ پہ لاکھوں سلام. وہ محبوب اتنا سونا، اتنا پیارا، اتنا اچھا کہ جس کو بھیجنے کے پہلے ہم تو اپنی لائقی، اپنی اوقات، اپنی بساط کے مطابق عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی لائٹنگ، چھوٹا چھوٹا گھر سجاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیاز، چھوٹے چھوٹے لنگر کرتے ہیں. منافقوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. ارے ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ذرا اللہ سے پوچھو نا، ذرا اللہ سے پوچھو اس نے اپنے محبوب کے نام پر کتنا خرچہ کر دیا. اس نے تو ایسا خرچہ کیا ہے کہ سارے آسمان کو، ہم تو ٹم ٹم چھوٹے 2-4 لائٹ جلاتے ہیں، اسے سارے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، چاند اور سورج سے سجا دیا، اور زمین کو ہریالی سے، پھول بیٹے، بوٹے پتے، کل کل کرتی ندیاں، خوبصورت پہاڑیاں. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبصورتی دنیا میں کس کے لیے دی؟ اپنے محبوب کی آمد کے میلاد کے، میلاد کی آمد کی خوشی ہے. یہ اللہ نے ساری دنیا جو سجائی نا، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے پہلے سجا دی، اور پھر ویسے نہیں بھیج دیا. چاہتا تو محبوب ہے نا، محبوب تو کوئی بھی نبی نہیں ہے. 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. سب نبی ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے. محبوب کوئی نہیں سوائے میرے مصطفیٰ کی. محبوب تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا. چاہتا تو اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے پہلے بھیج دیتا. اور ایسا نہیں کہ آپ اول نہیں ہیں، آپ اول، آپ آخر، آپ ظاہر، آپ باطن.
آپ کے نور سے رب العالمین نے. اب ایسی بتاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میرے مصطفیٰ جان رحمت سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی؟ آپ کب سے نبی؟ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت میں اے میرے ساتھیوں سنو میں تب سے نبی ہوں جب تبر کب نہیں تھا. تبر کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اتنے بج کے اتنے منٹ ہوئے تب ہوا تھا. 4:05 میں یہ ہوا تھا. یہ ٹائم کب سے آیا؟ جب سورج چاند آئے نا. سورج کے حساب سے گھڑیاں بنی نا. جب سورج ہی نہیں تھا چاند ہی نہیں تھا تب مصطفیٰ کا نور تھا. اللہ نے ان سورج چاند ستاروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے پیدا فرمایا. اور یہ ہم کوئی بولے نا کہ چاند جیسے میری آقا خوبصورت ہے، یہ چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہے. کیوں؟ کیونکہ چاند ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، ستاروں کو نغمگی ملی، پھولوں پتوں کو خوبصورتی ملی، نبیوں کو نبوت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، صرف میرے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے. مصطفیٰ جان رحمت ہی ساری کائنات کے ظہور کے باعث ہے. اور آپ کو اللہ نے پہلے نہیں بھیجا، مہمان خصوصی پہلے نہیں آتا. پھر کیا ہوا؟ ساری کائنات بنا دی کس کی محبوب، کس کی محبت میں. یہ جلسہ ہے، یہ جلسہ، یہ دنیا ایک جلسہ ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے. اللہ نے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ سجایا ہے اور اس میں پھر آدم کو بھیجا. وہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ آدم علیہ السلام. ہم وقت ہم پہ اگر کسی کا احسان ہوتا ہے نا، آپ لوگ اپنا بھی سوچو بتاؤ، ہم پر اگر کسی کا احسان ہوتا ہے، کبھی کوئی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کسی کی وجہ سے ہماری جان بچی ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے ہم کو بہت فائدے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ رات دن پھر اسی کا نام لیتے رہتے نا اپنے بچوں کے سامنے. بچے نہیں پہچانتے لیکن ہم لوگ بولتے تھے وہ بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو. تو جو ہماری بیٹی بیٹا نہیں پہچانتے وہ پوچھتے نا کون ہے وہ. رات دن آپ انہیں کا نام لیتے ہو، کون ہے وہ، بولتے نا. آدم علیہ السلام ہم وقت محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیش علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے بیٹے، انہوں نے جب اپنے بابا جان کو بار بار محمد محمد، ہر بات میں آپ بات نکال لیتے محمد، تو اسے پوچھا بابا جان، بیٹے نے باپ سے پوچھا، شیش علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا بابا جان اب ہم وقت محمد محمد کرتے، ذرا بتائیے تو صحیح ہے محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے. ہائے 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 کیا پیاری بات ہے. منافق گہرے گہرے اپنے تم پہ جیسا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے جو باپ ہے نا، نبی ہے نبی، وہ کیا جواب دے رہے سنو. فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے ایک سردہ کھینچی، ٹھنڈی سانس لی اور کہا بیٹے کیا پوچھ لیا؟ محمد، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تجھے کیا بتاؤں محمد کون ہے؟ میں تجھے کیا بتاؤں، کیا ڈیفینیشن دوں، کیا تعریف کروں اس کی؟ محمد کون ہے؟ بس اتنا سمجھ لے، بس اتنا سمجھ لے، تیرا باپ جنت میں تھا، تیرا باپ آدم جنت میں تھا، ایک خطا سرزد ہوئی، ایک غلطی ہوئی، جنت سے نکال دیا گیا. یہ محمد وہ ہے جن کی امت ہزاروں گناہ کرے گی اور محمد کا نام لے کے جنت میں چلی جائے گی. کیا پیارا جواب ہے کہ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، اور جیسی بولو جیسی میری سرکار ہے، جیسی میری سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جشن ولادت کا جو فنکشن رکھا ہے نا پوری دنیا میں, جو زمین سجائی, آسمان سجایا, اس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا. اور آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو کیا ہوا معلوم ہے سب کو؟ سب جانتے ہیں. سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. رات دن آنا جانا جو ہے اس کے وہ کون ہے وہ ابلیس. سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا آدم کو سجدہ کر. آدم کو سارے سجدے میں جھک گئے, ایک کے سوا. وہ کون تھا؟ سب کو معلوم ہے, اس کو تو کوئی بھولتا نہیں, سب کو معلوم ہے. وہ ابلیس وہ اکڑ گیا. قرآن میں وہ اکڑ گیا اسی لیے اکھڑ گیا. میں نہیں بولے, آج بھی اکڑ رہے, آج بھی اکڑ رہے نا. سب کریں گے, سیریل دیکھیں گے گناہ نہیں, پکچر دیکھیں گے گناہ نہیں, بڑھیا لون میں شادیاں کریں گے سجا سجا کے, 20,000 10,000 50,000 کے جوڑے لیں گے, گناہ نہیں. ایک سے ایک آئٹم نہیں, کئی آئٹم شادی میں کھائیں گے, گناہ نہیں. بے پردہ بازاروں میں شادیوں میں گھومیں گے, ویڈیو بنائیں گے, پکچر بنائیں گے تو گناہ نہیں. لیکن جہاں محبوب کی محبت آئے, جہاں میلاد کی بات ہو جائے تو پھر گناہ ہے. بدعت. ارے تو تھا کہ تب یہ بدعت والے سے پوچھنا, حضور کے زمانے میں تو تم ہی نہیں تھا, تو کاہے لیے زندہ گھوم رہا. سب سے بڑی بدعت تو ہی ہے. جلدی قبر کھود, سو جا, مٹی ہم ڈال دیں گے. یہ کیا بدعت لگا کر کے سمجھ میں نہیں آتا. بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. ارے بدعت ہے, بدعت اسی کو بولتے نا تو آفٹر, بعد میں جو بھی کام حضور کے بعد کیا گیا وہ بدعت. تو پھر ہم بھی تو پیدا ہوئے نا, اور وہ بھی بولنے والا پیدا ہوا, تو کیا سارے بدعت ہے؟ اب وہ اکڑ گیا اس لیے اکھڑ گیا. کیوں نہیں کیا سکتا؟ جہاں حسد رہتی ہے نا وہاں رسپیکٹ نہیں رہتا, اور جہاں رسپیکٹ نہیں رہتا نا, ادب نہیں رہتا نا, وہاں عبادت کوئی کام کی نہیں رہتی. عبادت ادب ہے تو عبادت قبول ہے, ورنہ خالی عادت ہے. پارٹ ٹائم کھانے کی, کھانے کی نہیں, پارٹ ٹائم نماز پڑھنے کی, پارٹ ٹائم کھانے بھی ہے, لیکن صبح دوپہر میں رات کو کھائے بھی نہ تو چین نہیں ہے نا. لیکن وہ بدعت نہیں ہو رہی. لیکن وہ اکڑ گیا. کیوں؟ حسد. یہ کس کو بنا دیا اللہ تو نے؟ ایک نبی کی شان میں گستاخی کی اللہ نے ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا. فرشتوں کا سردار تھا, عالم دین تھا, فرشتوں کو علم سکھاتا تھا, لیکن صرف اکڑنے کی وجہ سے, جلن اور حسد کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سے دھتکار دیا گیا. جس نے ایک نبی کی گستاخی کی وہ محبوب نہیں ہے, اللہ کے نبی ہے. تو جو اللہ کے محبوب ہے, جس کے لیے اللہ نے آدم کو بھیجا, ان کی شان میں اگر گستاخی کرے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہو ہی نہیں سکتے. کہاں وہ کس کے ساتھ ہی پھر ابلیس کے. وہ جہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا سب کو معلوم, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو وہ بھی اس کے ساتھی بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تو جبرائیل علیہ السلام کے عقیدے والے, ایک وہ بھی فرشتہ تھا, ایک یہ فرشتہ. یہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں. ابھی پڑھا نا کہ سرکار جانتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کہا میں تو آپ کے برابر ہوں, اور میں برابر کہہ کے ہوں, میں تو آپ سے بھی پہلے ہر نبی کے پاس آ رہا ہوں. بول سکتے تھے نا, نہیں بولے. کیا اپنی اوقات میں رہنا, اپنا سمجھے نا کہ میں کہاں ہوں, میں کہاں ہوں.
اپنی حد کو جانے کہ سدرۃ المنتہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا، یہاں سے آگے آپ نے فرما دیا اگر میں 1 انچ بھی جاتا ہوں میرے پر چل جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں آگے کا سفر، یہ حضور جانتے ہیں، سدرا سے آگے کیا ہے حضور جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ پھر اللہ نے اپنا ٹاپک نکلا ہے اسٹیج سجنے کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، تعریف کی نا اپنے بیٹے کے پاس، محمد کے بارے میں کیا بتاؤں، محمد کے بارے میں کیا بتاؤں، کیا اونچا درجہ ہے، امت اتنی زوردار ہے۔ پھر شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنی امت کو یہی بتایا آ رہے ہیں۔ کیا بتایا؟ کیا خبر لائے؟ آ رہے ہیں مہمان خصوصی، آ رہے ہیں مہمان خصوصی، جس کے لیے دنیا زمین سجائی ہے اللہ نے، وہ مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں میں تب سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کب سے نبی ہوں؟ جب آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا تھا نا، وہ جو مٹی گوندھی گئی تھی نا، خمیر گتھا تھا، جب اس میں درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احسان کیا تھا آدم علیہ السلام کے اوپر کہ آپ ہی کا نام لے کے آپ کی بخشش ہوئی، آپ کی توبہ قبول تب ہوئی جب آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کے نام کا وسیلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اے آدم میں 300 برس پہلے ہی تمہیں معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں ہیں۔ عید میلاد النبی آیا ہے، ہمیں دنیا کو جو بولنا ہے بولنے دو، اپنے گھروں کو سجاؤ، لائٹنگ کرو، اچھے سے اچھے کھانے بناؤ اور زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں کو کھلاؤ اور آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ ہم عید میلاد النبی تو بہت مناتے ہیں، کھانے پینے میں تو بولے ہم لوگ، لیکن جہاں محنت کی بات آتی نا، آقا مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت نے اس اسلام کے لیے، دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ 3 برس تک آقا نے، کفار مکہ نے آپ لوگوں کو، تمام آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکے سے باہر ایک گھاٹی میں کر دیا تھا۔ 3 برس دوائیاں بھی میسر نہیں تھی۔ وہی سال تھا جو ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، وہ غم کا سال تھا۔ آقا نے اتنی تکلیفیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائی۔ اس اسلام کو لانے میں آسانی سے دین نہیں آیا ہے، ہمیں آسانی سے مل گیا تو آج ہم بڑھیا بریانی پہ بریانی کھا رہے ہیں، حلوے پہ حلوے کھا رہے ہیں، اور عیش میں ہے، اس کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں، رات دن یہی بولتے کیا کرنا، روزی نہیں ہے۔ ارے روزی کہاں سے ملے گی؟ فجر کی نماز تو پڑھو، فجر کی نماز میں روزی ہے۔ نماز سے میری آنکھوں، میرے آقا فرماتے میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ ہم اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو پہلے آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک کریں، آقا کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی کہ اپنے شکم پر کبھی 1، کبھی 2، کبھی 3 پتھر باندھے، 3 روز تک فاقے اور بھوکے رہے۔ اور یہاں تک یہ ہوتا، اب عید کی دلیل ایک اور دے دوں، سب جانتے ہیں آقا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور کبھی 1 چاند، کبھی 2 چاند، کبھی 3 چاند نظر آ جاتے۔ 3 چاند مطلب 3 مہینے کے چاند، 3 مہینے ہو جاتے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کچھ میسر ہی نہیں ہے تو پکائیں گے کیا؟ آج تو ہم عورتیں شوہر کتنا ہی لا کے دے دے، کیا کرے، اس شوہر سے تو مجھ کو کبھی کوئی اچھی بات میسر ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا، یہ بات آقا حدیث پاک بتا رہی ہوں، یہ عورتیں اتنی ناشکری ہے، ساری زندگی شوہر اچھا رہے گا تو اس کی تعریف نہیں کرتی، اتنا سا کچھ ہوا فوراً بولے گی اس کی جانب سے تو کبھی خیر ملی چلی۔ حدیث پاک بتا رہی ہوں میں، آقا نے فرمایا یہ عورتیں ایسی کیا کرے، ہے عورتیں ایسی، سچ میں کہ شکر ادا نہیں کرتی، ایک سے ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو کھلا رہے ہیں، لیکن ہم کو کھانے سے فرصت نہیں ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہم کو شکرانہ نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ 1 چاند 2 چاند 3 چاند، 3 مہینے کے چاند نظر آ جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ باہر سے کہیں ہدیتاً دودھ آتا نا، بغیر گرم کرے کچا ہی بھی لیا جاتا، کیونکہ دین کے لیے لگاتار ام المومنین بھی کام کرتی تھی، آقا کی شہزادیاں بھی کام کرتی تھی دین کے لیے، اور منہ کے ٹیسٹ کے لیے نہیں جیتے تھے۔ ایک کھجور پہ بھی پورا دن گزارا بھی جاتا تھا، ایک کھجور پہ۔ لیکن میلاد منایا، میرے آقا نے میلاد منایا۔ جو منافقین ان کو کہتے ہیں نا کہ کیوں حضور نے میلاد منایا تھا، کیوں صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا، تو میرا جواب ہاں میں ہے کہ میرے آقا نے میلاد منایا کہ 3 مہینے بنا کھانے کے تھے۔ لیکن جب نواسہ رسول جگر پارہ بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے، پیارے آقا نے 1 نہیں 2 بکرے ذبح کیے۔ کتنے بکرے؟ 2۔ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، اور 1 بکرا بھی کر سکتے تھے، لیکن 1 نہیں کتنے کیے؟ 2۔ جب گھر میں اتنا مال بھی نہیں تھا پھر بھی کتنے بکرے ذبح کیے؟ 2۔ بکرے کیوں ذبح کیے جاتے؟ عید الفطر کی عید 1 دن ہوتی، لیکن عید الاضحیٰ کتنے دن ہوتی؟ زور سے بولیے۔ 3 دن ہوتی، کیونکہ اچھا چھک کے گوشت کھاؤ اللہ کی طرف سے، اور شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہے، میٹھا زیادہ نہیں کھاؤ، شوگر ہوتی والا۔ میٹھی والی عید 1 دن کی، لیکن گوشت والی عید، تو گوشت ہوتا تو کیا ہوتی؟ عید ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو زور سے بولو۔ گوشت کھائے تو عید ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی نا۔ آقا نے 1 بکرے نہیں، 1 بکرا نہیں 2 بکرے اپنے حسنین کے دونوں نواسوں کے پیدا ہونے کے بعد ذبح کیے۔ عید ہوئی نا؟ میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ نواسوں کی خوشی کا میلاد منایا نا، یہ میلاد تھا۔ اور 7ویں دن آپ کے کا منڈن کیا، بالوں کو کٹوایا، وہ کیا، اور وسطرہ پھیر کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کیے غریبوں میں۔ خود کھانا پینا سونا مر جانا بچے پیدا کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں۔ خود کے گھر میں 3 مہینوں تک چولہا نہیں جلتا، لیکن تمام صحابہ کرام کے گھر میں گوشت پہنچانا ہے تو کتنے بکرے کیے ذبح؟ 2 بکرے ذبح کیے۔ اب ایک اور دلیل، ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھ گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، میرے لیے وہی دن عید ہو گئی تھی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ میں درود پاک کا ہی ورد پڑھ رہی تھی، دلال الخیرات، اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ علم عطا کیا کہ جو یہ بار بار منافق بولتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے میلاد منایا تھا کیا، رسول اللہ نے میلاد منایا تھا کیا، میلاد کی بات مل گئی، کوئی اس کو غلط بتا کے بتا دے۔ میلاد کی بات اللہ نے مجھ کو عطا کی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تو ایسے بادشاہ ہیں، آپ مختار ہیں، آپ ساری کائنات میں سارے کائنات کے بادشاہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں تو ہم مکے کی ساری پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونے کا کر دیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں نہیں میرے مولا، میں یہ نہیں چاہتا، میں دھن دولت نہیں چاہتا، اور آقا غریبوں کو پسند کرتے ہیں، اور آقا نے فرمایا میں حشر کے دن بھی غریبوں کے ساتھ اٹھوں گا۔ غریب آقا کو پسند ہے، رئیس آقا کو پسند نہیں۔ آقا نے فرما دیا کیوں؟ میری امت ہے، میں رئیس ہو جاؤں اور میری امت کا جو کوئی غریب رہے گا وہ بولے گا نہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس کیا ہے؟ کوئی یتیم یہ کہہ دے آپ در یتیم، آپ ایسے ہی دنیا میں آئے جیسا خدا نہ چاہتے تھے، ایسی زندگی آپ نے خود پسند کی۔ آپ نے کہا نہیں میرے مولا مجھے سونے کی پہاڑیاں نہیں چاہیے، بلکہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن نہیں ملے تڑپ کے تجھ سے مانگوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ساری زندگی پھر ویسی ہی رہے نا، تکلیف اٹھائی نا 3 برس تک کے گھاٹیوں میں رہے، کتنے پتھر کھائے،
کتنی تکلیفیں اٹھائی, کئی کئی دن فاقے کرے, کئی کئی دن تکلیفوں میں رہے, ایک کپڑے سے دوسرا کرتا نصیب نہیں تھا, کیونکہ آپ نے چاہا ہی نہیں تھا, آپ نے چاہا ہی نہیں تھا. اتنا میرے آقا کی زندگی کیا بولے کہ آپ کی سیرت ایسی سیرت کہ جس کو آج بھی غیر مسلم سنتے ہیں تو ایمان لے کر آتے ہیں. ایسی پریکٹیکل لائف میرے آقا کی رہی, جس کے پاس ابھی کچھ ہے ہی نہیں, اور جس نے اپنا تن من دھن, اور آپ کے تمام صحابہ کرام بھی جتنے رئیس تھے نا, ایسی محبت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بیت المال میں غزوات کے لیے دھن دولت جمع کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا, کون کتنا لاتا ہے بیت المال میں جمع کر دو دین کے فروغ کے لیے. سب تو اپنے اپنے لیول سے لے کر آئے, لیکن حضرت ابوبکر کیا لائے معلوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں, میرے آقا نے دیکھا ٹاٹ لپیٹ کے آ رہے. کیا لپیٹ کے آ رہے؟ ٹاٹ لپیٹ کے آ رہے ہیں. پوچھا ابوبکر کیا کیا لائے؟ پوچھا ابوبکر کیا کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سب لا لیا. کیا فرماتے ہیں؟ اپنے گھر کا جتنا مال تھا, جتنی چیزیں تھیں, یہاں تک میری جتنی پوشاک, جتنے کپڑے تھے, وہ سب میں نے لے آئے. ہاں یہاں تک جو میں پہنا تھا نا, میں نے اس کو بھی اتار کے بیت المال کے لیے جمع کر دیا اور ٹاٹ لپیٹ لیا. سبحان اللہ. یہ جو دشمن بولتے ہیں نا, صحابہ نے بنایا تھا کیا؟ ارے تو 10 روپے خرچ نہیں کرتا عید میلاد النبی میں, صحابہ کے برابر کے اپنے کپڑے نہیں دیتا, اپنے گھر کا سارا مال دے دیتا دین کے لیے. اپنے کو بلڈنگیں بنانے سے فرصت نہیں ہے, بینک بیلنس بھرنے سے فرصت نہیں ہے. پیارے آقا کے پیارے صحابہ, وہ خلفائے راشدین کی ٹاٹ لپیٹ کر آئے. رسول اللہ نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے, کیا پیاری بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا, اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا, اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ یہ کہہ رہے تھے, اسی وقت جبریل علیہ السلام آسمان سے آپ کے سامنے ظاہر ہوئے. آقا کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی نظر آسمان پہ اٹھاؤ. دیکھا کیا؟ سارے فرشتے ٹاٹ لپیٹ کے آئے. حضرت ابوبکر کی اس ادا کے صدقے اللہ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ پہنایا. ایسی محبت کرے گا کہ کوئی؟ اب سوچو, جب صحابہ کرام نے بھی اپنا دھن دولت تلواروں کے لیے اور غزوات کے سامان کے لیے جمع کر دیا کہ دین کے فروغ کے لیے کفاروں سے جنگ تھی, جمع کر دیا, تو میلاد منانے کے لیے وہاں تو خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. کئی بار ایک دوسرے کو بتاتے تھے میں بہت بھوکا ہوں. کہا میرے پیٹ میں بھی دیکھو نا 2 پتھر بندے. تو میلاد تو وہی تھا کہ مصطفیٰ پہ جان و مال کے ساتھ قربان ہو رہے تھے, یہ ان کا میلاد تھا. لیکن دیکھیے جب دین مکمل ہو گیا نا 23 برس کے بعد, حجۃ الوداع میں جو پوائنٹ مجھ کو آیا وہ آپ کو شیئر کر رہے ہیں. اگر کچھ غلط لگے تو مجھ کو ضرور پروگرام کے بعد, اجتماع کے بعد بتائیے گا. حجۃ الوداع میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج دن کیا ہوا؟ اور وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا آخری حج تھا, حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کا خطبہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑا غضب کا خطبہ اللہ کے حبیب نے دیا. اور اس میں ایک کام کیا, وہ پوائنٹ مجھ کو اچانک دماغ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. حجۃ الوداع ہوا, آقا کو معلوم ہے یہ میرا آخری حج ہے. اس کے بعد آپ نے فرما دیا اس کے بعد شاید میں تم لوگ کے بیچ میں نہ دکھوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد حج کے دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو عید ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کا 9 ذی الحج کو عرفات کی حاضری حج کا دن ہے. حج کا مین رکن ہے عرفات کی حاضری. وہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. اور 9 کے بعد دوسرے دن 10 کو قربانی ہوتی ہے, عید ہوتی ہے. اور 10 کی جو قربانی کی جو حاجی قربانی دیتا ہے وہ قربانی عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہوتی ہے. مسئلہ سمجھ لیں. آپ جب کبھی حج کو جائے تو یہ یاد رکھیں کہ حج کو جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, میری قربانی تو وہاں ہو جا رہی ہے تو یہاں پہ انڈیا میں قربانی نہیں کرتے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ قربانی والی قربانی نہیں ہے, وہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے, شکرانے کی قربانی ہے. اور انڈیا میں جو اپنے وطن میں جو قربانی کریں گے وہ کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. تو وہ بھی کرنا ہے اور وہاں بھی
قربانی کرنا ہے. اب میرے ذہن میں آیا جب آقا کو قربانی دینا تھا, آقا نے بھی آخری حج کیا, قربانی دی, کتنے قربانی دینا پڑتا ہے بول؟ ہر حاجی کو ایک قربانی نا, ایک جانور ایک قربانی, اور اونٹ پہ تو 7 حصے ہوتے ہیں نا. لیکن میرے آقا مدنی آقا سونی آقا پیارے آقا نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی دی, 100 اونٹوں کی. اور اس میں اب پوائنٹ کی بات سنیں, 63 اونٹ 63 کتنے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے اپنے سن ولادت کے مطابق اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اپنے سن ولادت. میرے آقا زندگی کتنے سال بولیے زور سے, اور اونٹ کتنے ذبح کیے؟ تو یہ میلاد کی خوشی نہیں تھی, کیا تھی یہ؟ میں نے کیا کہا, گوشت جب بھی بانٹے, جو گوشت جب بھی کاٹے, جو گوشت جب بھی کھائے تو کیا رہتی بولو, زور سے بولو. بقرعید کتنے دن کی رہتی؟ بقرعید نہیں بولنا, عید الاضحیٰ بولنا. کیا کتنے دن کی رہتی؟ اور عید الفطر کتنے دن کی رہتی؟ 1 دن کی. آقا چاہتے تو 1 اونٹ قربان کرتے نا, 100 اونٹ کیوں کیے؟ 100 اونٹ میں سے 63 اونٹ اپنے زندگی کے سالوں کے برابر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. یہ 63 سال کا میلاد تھا. 63 سال کے اونٹوں کا گوشت تمام صحابہ کرام کو, 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس ٹائم حجۃ الوداع میں تھے. تمام صحابہ کرام کو تقسیم کیا گیا. گوشت سے اچھی مٹھائی کوئی نہیں ہوتی. اگر مٹھائی جیسی رہتی ہے تو ہم نے ہندو کلچر اپنا لیا, بچہ ہوا, پوتا ہوا, بیٹا ہوا, لڈو بانٹو. یہ لڈو ہمارے یہاں نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بیٹا ہوا 2 بکرے 7ویں دن, بیٹی ہوئی 1 بکرا 7ویں دن, گوشت تقسیم کرو. گوشت کھایا, سب سے اچھی غذا میرے آقا نے گوشت بتائی. لیکن جب محنت نہیں کرتے نا, گھر میں بیٹھے بیٹھے کھا رہے, تو پھر ہارٹ اٹیک آتے ہیں. اسی لیے دوسروں کا حصہ نہیں کھاؤ, اتنا ہی کھاؤ جتنا پر ہضم کر سکے. تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ والا پوائنٹ کیسا لگا آپ لوگ؟ اب کوئی نے کہا کہ حضور نے میلاد منایا تھا کیا؟ کہنا میرے آقا نے جب کچھ کام مکمل کر لیا نا, اور برتھ ڈے بھی منانے کا اسی کو حق ہے جو کام دین کا کر کے مکمل ہو جاتا ہے. کام مکمل ہی نہیں ہوا, بڑے پھر رہے ہیرو, میرا آج برتھ ڈے. اچھا ایک بار بتاؤ, یہاں جتنی بیٹھی ہے میری بہنیں, میری بچیاں, ایک بار بتائیے, سب کو معلوم ہے میں کون سے مہینے میں پیدا ہوئی تھی؟ بولو کس کو اپنا نہیں معلوم برتھ ڈے؟ ایک آدھ ہاتھ اٹھاؤ. برتھ ڈے نہیں معلوم, ڈیٹ نہیں معلوم, جھوٹ نہیں بولنا, سچی بولو, اندر کی بات بتاؤ. ہاں سب کو معلوم ہے نا. اچھا, اور ایک اندرونی فیلنگ, راز کی بات پوچھ رہی ہوں آپ لوگ سے. جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں, میں اپنی بھی بات بتا رہی ہوں, ممی ڈیڈی بچپن میں برتھ ڈے مناتے تھے ہمارا, جو بھی مناتے تھے گھر میں کھیر پوری ہے وہ دنیا بھر کی چیزیں بن جاتی تھی, اور ہم کو بڑا آج تم لوگ کا برتھ ڈے مناتے تھے برتھ ڈے. تو بچپن میں تو بچے کا برتھ ڈے بناؤ مت بناؤ وہ چالو ہو جاتا, میرا برتھ ڈے. ہے نا, کتنا بولا رہتا ہے نا بچوں کی, بڑی پیاری والا لگتی ہے مجھ کو. وہ بیچارے بار بار بولتے رہیں گے, وہ بیچاری بار بار بولتی رہیں گی, چھوٹی رہیں گی تو پپا میرا برتھ ڈے آ رہا, ممی میرا برتھ ڈے آ رہا. میں برتھ ڈے بتاؤ نا کیا کروں گے, میرا کیک بناؤں گے نا, پھر یہ کروں گے نا, یہ دلاؤں گے نا, وہ دلاؤں گے نا. اور جیسے ہی بڑے ہوئے ہوش آیا, پھر کوئی بولتا کہ بولا کسی نے بولتا کوئی کہ میرا برتھ ڈے بناؤ. یہاں تک لوگ وش کرتے نا ہیپی برتھ ڈے, جانتے لوگ کیا پیدا ہو گیا, اچھا کام کرتے. لیکن اندر سے لڈو پھوٹتے, بولو سچی میں پھوٹ رہے نا. اندر سے صبح سے کان منتظر ہوتے ہیں کون مجھ کو پہلے وش کرتا. اور اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے بیچارے شوہر کو بھول جائے, اللہ اکبر, اگر بیچارہ شوہر وش کرنا بھول جائے تو سارے سال بیچارے کا برتھ ڈے ہوتا کہ نہیں ہوتا. میرا برتھ ڈے تو یاد نہیں, اکلوتی ایک لے دیکھے, ایک ہی تو بیوی ہے تمہاری, کم سے کم نہیں گفٹ دیتے, نہیں پھول دیتے, کم سے کم وش تو کر دیتے نا. کیا اللہ کیا محبت ہے آدمی کو میرے سے, بولتے نا. تو سوچو برتھ ڈے کی خوشی سب کو رہتی کہ نہیں رہتی؟ زور سے بولو, رہتی نا. تو پھر میرے آقا اپنے منہ سے بولیں گے میرا برتھ ڈے مناؤ. رسول اللہ نے منایا تھا کیا؟ ارے دشمنوں, تمہیں محبت ہوں گی تو منائیں گے نا. اور ایک راز کی بات اور بتا کے بیان ختم کر رہی ہوں,
ہمارا پوتا ہوا, ہماری پوتی ہوئی, ہمارا نواسا ہوا, ہماری نواسی ہوئی, ہمارے گھر بیٹا ہوا, ہمارے گھر بیٹی ہوئی. لڈو مٹھائی عقیقہ کون کرتا؟ زور سے بولیے, جلدی جلدی جواب دیجیے, ٹائم ہو رہا ہے. کون کرتا؟ ہمارے گھر کی خوشی ہم مناتے کہ پڑوسی مناتے؟ زور سے بولیے, کون مناتے؟ ہم مناتے نا. اپنے گھر کی خوشی پڑوسی تو نہیں مناتے, گھر والے مناتے نا. لڈو کون بھیجتا؟ گھر والے بھیجتے نا, ہمارے پوتا ہوا ہے بھائی. تو رسول اللہ ہمارے ہیں, تو میلاد تو ہم کریں گے نا, دشمن تھوڑی کریں گے. میلاد تو ہم کریں گے نا, دشمنوں کی پیٹ دکھنے دو. ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی, اور رسول اللہ خود تھوڑی بولیں گے میرا میلاد بناؤ. لیکن اگر ہمیں محبت ہے تو ہم تو جشن ولادت منائیں گے. اور ایک بار بتائیں, صرف یہ پوری کائنات جو ہے نا, ساری دنیا میں چرند پرند پیڑ پودے پتے ندیاں ساری کی ساری میرے آقا کا میلاد مناتی ہے. صرف تھوڑے سے لوگ ہیں پوری دنیا میں. کتنے؟ آٹے میں نمک کے برابر. آٹے میں آٹا اتنا, نمک کتنا ڈال دیجیے, اتنا ہی ڈالتے, بہت ہی ڈالتے. نہیں تو سانس بہت چلا گئی ہے, کیا بہو کو نمک ڈالنا بھی نہیں آتا. تو نمک آٹے میں اتنا, بس اتنے ہی نمک والے نمکین کھارے کھارے لوگ, وہ کھارے کھارے ہی نہیں بناتے برتھ ڈے, وہی میلاد نہیں بناتے. باقی سارے میٹھے جتنے ہیں نا, سب میٹھے. میٹھے کیسے؟ ان کا نام لبوں پر جو آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, منہ ہو جائے. تو ان کے نام سے تو منہ میٹھا ہو جاتا, زندگی میٹھی ہو جاتی, ساری خوشیاں ہی مل جاتی. اور دشمنوں کو کیا, ان کے پیٹ دکھنے دو, ان کے چہرے پہ 12 بجنے دو. ہم تو میلاد منائیں گے منائیں گے منائیں گے. اللہ کرے ہماری نسلیں در نسلیں در نسلیں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناتی رہے. اور چھوٹی سی بات اور یاد آ رہی ہے, وہ بھی بتا دیتی ہوں, شیئر کر لیتی ہوں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کو قرآن کی ایک اور دلیل دینا. اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کے رسول کی بات کس کی بولو؟ اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ حق کس کا دیا ہے؟ ماں باپ کا. اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ ماں کا. ماں کی اللہ نے بڑی پیاری پیاری تعریفیں کی قرآن پاک میں, کہ اپنے پیٹ میں لے کے گھومی, تکلیفیں اٹھائی, لیکن 9 مہینے اپنے شکم پہ لے کے گھومی. اللہ نے قرآن کا ترجمہ بتا رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا, تم اس کے احسان کو نہیں بھولو, اس کا احسان مانو اپنی ماں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ریوارڈ بھی دیے, گفٹ بھی دیے لالچ کے لیے بچوں کو. جیسے بولتے ہیں کوئی کمپٹیشن جیتو گے تو تم کو یہ ملے گا, تو بچہ بہت اچھی تیاری کرتا ہے, بڑا والا پرائز ملنے والا بولتا ہے نا, تو وہ کرتا. تو اللہ نے قرآن میں بڑی پیاری پیاری تعریف بھی کی, اور تعریف کے ساتھ ریوارڈ بھی دیے, گفٹ بھی ہوتا ہے. گفٹ کیا؟ یہ جو تیری ماں ہے نا, چاہے کیسی بھی ہو, چاہے اپلے ٹھوکنے والی, جھاڑو مارنے والی, یا کوئی بری عورت ہے, لیکن تیری ماں ہے, تیری ماں ہے. تو تیری ماں کے ساتھ تو اچھا وہ کر, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, لیکن اپنی ماں کو اف بھی نہ کر, اف نہ کر. اور پھر ریوارڈ پھر اللہ نے, اب ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اور پھر وہ ہم کو اچھی اچھی باتوں میں, جیسے ماں بچے کو پہناتی ہے نا, تو یہ کام کرنے کا تو اسے چاکلیٹ دوں گی, تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے گا نا, تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے گا, تجھ کو ایک مقبول اور حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. جتنے بار بچہ اپنی ماں کو مسکرا کے شفقت کے ساتھ دیکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ دن بھر میں کئیوں مرتبہ مسکرائے تو کیا پوچھا؟ دن بھر میں آپ کئی مرتبہ اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھیں. دیکھو بولنے کی بات ہے, بات بہت ڈیفیکلٹ ہے. حج عمرہ ایسے نہیں مل رہا. دنیا میں سب کوئی مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں, بس نہیں دیکھیں گے تو وہاں کو. گہری بات ہے, سمجھنا, گھر جا کے اور سوچنا. غصہ سب سے زیادہ کس کا آتا ہے؟ پھوکٹ کی ملی ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے, اور بنا سیلف لیس محبت کرتی ہے. اس میں اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا, اور ہر ماں چاہتی میں اس سے ہار جاؤں, یہ مجھ سے جیت جائے. لیکن اولاد جو ہوتی ہے نا, ان کو بس سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے نا, تو ماں کو نیچے دکھا لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے ریوارڈ میں بہت بڑا دیا. ایک حج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے, معلوم ہے کتنے لاکھوں روپے لگتے.
اس کے بعد کتنی جان کی مشقت ہوتی. عورتوں کے لیے تو جہاد بتایا. اتنی بڑی تکلیف کا کام تو ایک بار اپنی ماں کو محبت کے ساتھ دیکھ لے, میں تجھے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دن بھر میں اگر ہم کئی مرتبہ دیکھیں تو؟ وہ تو صحابہ تھے, دیکھتے ہی ہوں گے, دیکھتے تھے. اور آج بھی اللہ سے ڈرنے والے, سچی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. پیارے آقا مسکرا دیے, ارشاد فرماتے ہیں تم مسکراتے تھک جاؤ گے, اللہ دیتے نہیں تھکے گا. دن بھر میں کئی حج عمرے مل رہے ہیں ایک ماں کو مسکرا کے دیکھنے میں, تو وہ ماں جو تمہیں دنیا میں لانے کے باعث بنی, وہ ماں کیوں اتنا بڑا ریوارڈ ملا؟ کیونکہ اللہ نے تخلیق کے کائنات میں, اللہ کی تخلیق کے کائنات میں ماں حصہ دار بنی ہے. اللہ کی دنیا کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے کس کو چنا ہے؟ ماں کے شکم کو. اسی لیے اس کے لیے ایوارڈ دیا کہ تو اب اس کا احسان مان اور اس سے محبت سے پیش آ اور اس کی محبت کر. اپنے بیوی بچوں میں, اپنے بھائی بہنوں میں مت گم ہو جا. اور یہ بھی بات بتاؤ تو, آدمی پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہوتا ہے, اور عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. ورنہ بولیں گے ارجن باجی نے بتایا گئے تو اب کیا ہے, مجھے تو ساس کا بھی نہیں سننا ہے اور شوہر کا بھی نہیں سننا ہے, میں تو ماں کو بھی مسکرانے دیکھنے جا رہی ہوں. تو فون پہ میری بچیوں مسکرا لینا, دیکھ لینا. ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی تو ان کی بے عزتی کرتے جاؤ, ان کا ادب کرو, احترام کرو. لیکن ابھی آپ کے ماں باپ, آپ کے ساس سسر ہیں, اور اپنے شوہر کو کی عزت کرو, احترام کرو. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے مجھ سے غلطی ہو تو معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین.